بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حیران کن معاشی اور مادی فوائد۔ قربانی کے مبارک ایام میں آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس عظیم عبادت کو اپنے فکر نارسا کے پیمانوں سے ماپ کر بتایا کرتے ہیں کہ قربانی سے پیسے ضائع ہوتے ہیں اور جانور طلب ہوتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر یہی دولت غریب طبقے پر خرچ کی جائے تو زیادہ مفید ہے، چونکہ یہ سوچ ہی ایمانیات سے عاری اور اخروی فلاح سے غفلت پر مبنی ہے۔ اس لیے اس پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے کہ قربانیوں کے معاشرتی، مادی اور معاشی فوائد کیا کیا ہے، تو بھی قربانی کرنا خلق خدا کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ ذیل میں فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ کی کتاب عیدین و قربانی صفحہ 204 تا 210 قربانی کے معاشی فوائد ملاحظہ کیجیے۔ عقل بیمار کے مالک ان لوگوں کا یہ واویلا بھی سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ قربانیوں پر خرچ آنے والے اموال ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ حقیقت اس کے سراسر برعکس ہے، کیونکہ انفرادی و اجتماعی قربانیوں میں بہت سے معاشی، معاشرتی اور قومی و ملی فوائد بھی موجود ہے۔ اگرچہ احیاء سنت کے اجر و ثواب اور رضا الہی کے حصول کے مقابلے میں ان فوائد کی ہمارے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے، لیکن محض ان عقل پرستوں کے الزامی جواب کی خاطر ہم قربانیوں کے مالی و مادی فوائد کا پہلو بھی واضح کیے دیتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ قربانی کے ذریعے کس طرح کے مالی فوائد قوم و ملک کو واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے کتاب الہ قرآن کریم شاہد عادل ہے۔ سورہ حج کی آیات 28 کے الفاظ لیشہدوا منافع لہم قابل توجہ ہے، جن میں حج کے فوائد کو منافع جمع کے صیغے سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس آیات میں قربانی کے جانوروں کا ذکر بھی موجود ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ قربانیاں بھی فائدوں اور منافعتوں سے خالی نہیں۔ نیز اسی صورت میں ارشاد الہی ہے وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانیوں کا گوشت خود بھی کھائے اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائے۔ آیات 36 میں پہلے تو فرمایا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے ان قربانیوں کے جانور میں بھلائی ہے، اور پھر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنے حاجت پیش کرے۔ ان آیات میں جن منافعتوں اور بھلائیوں کا ذکر ہے، ان میں سب سے پہلے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ مواخذات و ہمدردی کا پہلو آتا ہے، کیونکہ ان قربانیوں کی بدولت ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت گوشت کھانے کا موقع میسر آ جاتا ہے جنہیں سال بھر خرید کر گوشت کھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ان قربانیوں کی برکت سے نہیں معلوم ان میں سے کتنے لوگوں کو سال بسال صرف عید الاضحیٰ کی قربانیوں کا گوشت ہی کھانے کو ملتا ہو، پھر یہ ان پر کوئی احسان بھی نہیں بلکہ بحکم الہی انہیں گوشت دینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ فرما کر ان کی غمزگاریوں کو واجب قرار دے دیا ہے، مگر غریبوں کی ہمدردی کے بلند بانگ دعوے کرنے والوں کی اس طرف نظر ہی نہیں جاتی کہ آخر یہ گوشت جاتا کہاں ہے، وہ غریبوں میں ہی تو بٹتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ حج میں قربانی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرما دیا ہے کہ مجھے تمہارے دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری مطلوب ہے، رہا گوشت تو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو صرف تمہارے دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔
تو گویا قربانی کرنا اللہ کے حضور تقوی و پرہیزگاری کا نذرانہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں میں سے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ مواسات و ہمدردی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے لکم فیہا خیر، یعنی ان قربانیوں میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ عقل کے بیماروں کو تو یہ بھلائیاں شاید نظر نہ آ سکے، لیکن اگر تھوڑا سا عقل سلیم سے کام لیا جائے تو یہ بھلائیاں بڑی واضح اور ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ قربانی کے مادی فوائد۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے افراد ہیں جن کا ذریعہ معاش ہی یہی ہے کہ وہ اونٹوں، گائیوں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پالے اور معمولی قیمت پر خرید کر مفت کی گھاس پھوس کے ساتھ پال کر اور معمولی قیمت کا چارہ دانہ ڈال کر عید قربان کے موقع پر اچھے داموں پر فروخت کرے۔ کبھی یہ بھی اندازہ کیا ہے کہ کتنوں کا گزر بسر اسی امر پر منحصر ہے؟ ان کے بعد ان لوگوں کی باری آ جاتی ہے جو ان سے مال خرید کر بازاروں اور منڈیوں میں لا کر بیچتے ہیں۔ وہ الگ منافع کماتے ہیں جو ہزاروں خاندانوں کی دال روٹی مہیا کرتے ہیں۔ پھر ان گنت لوگ وہ ہیں جو ایام قربانی میں جانوروں کو ذبح کرنے اور ان کا گوشت بنانے کے اجرت وصول کرتے ہیں۔ یہ بات بھی معروف ہے کہ ان ایام میں اس کام کی اجرت بھی بڑی معقول اور عام حالات کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کتنوں کا بھلا ہوا اور ہفتہ 10 دن کی ہی نہیں بلکہ مہینوں کی روٹی کما گئے، جہاں لاکھوں غریب خاندان کم از کم 3 دن کے لیے گوشت جیسی عمدہ غذا سے بہرہ مند ہوتے ہیں، وہی قربانیوں کی کھالوں سے اپنی بیسیوں ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کیونکہ وہ کھالیں بھی تو غریبوں مسکینوں کو ہی دی جاتی ہے جنہیں وہ بیچ کر ان کی قیمت اپنے کام میں لاتے ہیں۔ کالوں کے ان انفرادی فوائد کے علاوہ ہزاروں یتیم خانے، دینی مدارس اور رفاہی ادارے ایسے ہیں جن کا سالانہ بجٹ انہیں کالوں کی بدولت مستحکم ہوتا ہے۔ پھر ہزاروں خاندان ایسے ہیں جن کا ذریعہ روزگار چمڑے کی رنگائی ہے۔ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ ان کی معیشت میں قربانی کی کتنی اہمیت ہے اور ان کی اقتصادی پوزیشن کے استحکام میں قربانی کو کتنا دخل ہے۔ اسی طرح افراد معاشرہ میں سے کتنے لوگ وہ بھی ہیں جو ہڈی وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں۔ سرکاری شعبہ تجارت سے رابطہ کر کے دیکھیں تو پتہ چلے کہ قربانی کی کھالوں، ہڈیوں اور اون وغیرہ سے کس قدر زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے اور اندرون ملک کتنی مصنوعات ہوتی ہے جن کا تمام تر انحصار انہی چمڑا، ہڈی، سینگ اور انتڑیوں پر ہوتا ہے۔ گو صرف قربانی کے جانوروں ہی سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن ان میں قربانی کے جانوروں کا ایک معقول حصہ ضرور شامل ہوتا ہے۔ کالوں کا کاروبار کرنے والے کاریگر اور تاجر کہتے ہیں کہ قربانی کی کالوں جیسی عمدہ دوسری کوئی کال نہیں ہوتی۔ الغرض سلسلہ بسلسلہ کتنی خلق خدا کو ان قربانیوں کا فائدہ پہنچتا ہے اور نیچے سے اوپر تک کئی اشخاص، ادارے، ٹھیکیدار، کارخانہ دار اور قوم و ملک سبھی مستفید ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان تمام فوائد کو لکم فیہا خیرن کے جملہ میں سمیٹ لیا ہے، اور یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ قربانی کو محض معاشی و مادی پہلو سے جانچنا ہی غلط ہے، کیونکہ یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء، خلفاء و صحابہ رضی اللہ عنہم کا تعامل اور تواتر امت سے ثابت شدہ سنت ہے۔ حجاج کی ہدی کے فوائد و مصارف۔ گھر میں کی جانے والی انفرادی قربانیوں کے مالی و مادی فوائد تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب رہا موسم حج کی ہدی یا حجاج کی منع میں کی جانے والی قربانیوں کا سوال، اور یہ نظریہ کہ وہاں تو گوشت اور چمڑا وغیرہ سب بیکار ہی چلا جاتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ بہت پہلے کا تو معلوم نہیں کہ ان سے استفادہ کرنے کا منصوبہ کیسا ہوتا تھا، لیکن شاہ سعود کے دور سے حجاج کی قربانیوں کے چمڑے حکومت کی طرف سے مصر و سوڈان وغیرہ ممالک کی طرف بھیجے جانے لگے تھے، اور وہاں سے وہ نمک وغیرہ دینے اور رنگنے کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک کو بھیج دیے جاتے تھے۔ شاہ فیصل کے دور حکومت میں اس غرض کے لیے جدہ میں ایک عظیم الشان کارخانہ قائم ہو گیا۔ منع سے قربانی کے ذبح شدہ جانوروں کو ٹرکوں کے ذریعے باہر لایا جاتا اور ان کا چمڑا نکال کر
جدہ بھیج دیا جاتا، جہاں جدید آلات و وسائل پر مشتمل کارخانے میں صاف کر کے انہیں پختہ کیا جاتا، پھر اسے ہر قسم کے خوبصورت پکے رنگوں سے رنگا جاتا۔ اس کارخانے میں سینکڑوں مصری اور دوسرے ممالک کے کاریگر اور عاملہ کام کرتا ہے، اور وہاں 20-25 قسم کے مردانے، زنانے اور بچگانے جوتے، چپلیں اور سینڈلیں تیار ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ فوجی استعمال کی اشیاء، کمر کی پیٹی، کارتوس دان وغیرہ، اور عام استعمال کی اشیاء، سوٹ کیس، بیگ، منی بیگ اور پائل بیگ وغیرہ تیار ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے معروف تاریخی پرچے ماہنامہ صدق جدید لکھنؤ نے 28 جنوری 1956 کی اشاعت میں ذکر کیا تھا کہ اس طرح ہڈیوں کے بارے میں بھی تدابیر سوچی جا رہی ہے، اور امید ظاہر کی تھی کہ چمڑے کی طرح ہی قربانی کی دوسری اشیاء، گوشت اور اون وغیرہ بھی جدید طریقوں سے کام آنے لگے گی۔ معمار قوم بنگلور نے اپنی 5 اکتوبر 1978 کی اشاعت میں سعودی حکومت کے مکہ و مدینہ سے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سعودی عرب میں جرمنی کی مدد سے ایک جدید منصوبے کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کے تحت حجاج کی قربانیوں کے گوشت اور کالوں سے زیادہ فوائد حاصل کیے جائیں گے، اور لکھا تھا کہ اس جدید ترقی پذیر منصوبے سے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل نکل آیا ہے۔ جدہ سے شائع ہونے والا ایک کثیر الاشاعت روزنامہ المدینہ، جو موسم حج میں اپنے عمومی عربی ایڈیشن کے علاوہ ایک اردو ایڈیشن بھی روزانہ شائع کرتا ہے، اس نے اپنی 16 ذوالقعدہ 1403 ہجری کی اردو اشاعت میں مکہ مکرمہ کے میر فواد محمد عمر کے حوالے سے لکھا تھا کہ اس سال حج کے دوران میں پہلی مرتبہ قربانی کے جانوروں کا گوشت اسلامی ترقیاتی بینک کے ذریعے غریب اسلامی ممالک کو برآمد کیا جائے گا، جس کا مقصد قربانی کے گوشت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس غرض کے لیے مختلف ممالک کو باقاعدہ گوشت بھیجنے کا سلسلہ شروع ہے۔ اس اخبار المدینہ کی 4 ذوالقعدہ 1404 ہجری کی اردو اشاعت میں یہ رپورٹ شائع کی گئی کہ سعودی ایئر لائنیں اور PIA کے مابین ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت PIA کارگو کی 12 پروازوں کے ذریعے قربانی کا یک بستہ یا فروزن گوشت افغان مہاجرین کے لیے پاکستان پہنچایا جائے گا۔ دبئی سے شائع ہونے والے پرچہ الاصلاح نے محرم 1406 ہجری بمطابق ستمبر 1985 کی اشاعت نمبر 92 میں اسلامی ترقیاتی بینک کے حوالے سے لکھا تھا کہ اس نے اس سال قربانی کے 3 لاکھ جانوروں کا فروزن گوشت بورکینا فاسو، مالی، موریتانیہ، چاڈ، بنگلہ دیش، اردن اور یمن میں پہنچایا ہے۔ اسی طرح سعودی روزنامہ الجزیرہ کی 18 ستمبر 1986 بمطابق 14 محرم 1407 ہجری بروز جمعرات کی اشاعت نمبر 5103 میں بری، بحری اور ہوائی راستوں سے لاکھوں جانوروں کا گوشت مختلف ممالک میں پہنچائے جانے کی ملک وار تفصیل مذکور ہے۔ اوپر جن ممالک کے نام ذکر ہوئے ہیں، ان کے علاوہ مصر، سوڈان، سینیگال، زامبیا، جیبوتی، سوریہ اور پاکستان کے نام بھی اس گوشت سے استفادہ کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ روزنامہ اخبار المدینہ اپنی 29 ذوالقعدہ 1403 ہجری کی اردو اشاعت میں اور ادارہ اوقاف دبئی کی طرف سے شائع ہونے والے عربی ماہنامہ الضیاء نے سعودی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سال منع میں جدید ذبح خانہ کا اضافہ کیا گیا ہے، جو 5000 مربع میٹر پر مشتمل ہے، جس کی پوری عمارت ایئر کنڈیشن ہے۔ اس میں ذبح کرنے، کالے اتار کر گوشت کو صاف کرنے اور منجمد کرنے کے لیے دنیا کی جدید ترین آلات و وسائل کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا عملہ 1200 افراد پر مشتمل ہے۔ اس ذبح خانہ میں پہلے ہی سال 1,20,000 جانوروں کا گوشت منجمد کیا گیا، جسے بعد ازاں دوسرے ممالک میں پہنچایا گیا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے کو وسعت دے کر منع میں ہونے والی تمام تر قربانیوں کے تمام اجزاء کو کام میں لایا جائے گا۔ ایک سعودی روزنامہ الجزیرہ نے اپنے شمارہ نمبر 5419 بابت جمعہ 6 ذوالحجہ 1407 ہجری بمطابق 31 جولائی 1987 کے صفحہ 7
پر قربانیوں کے گوشت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سال کرہ ارس کے 20 سے زیادہ اسلامی ممالک تک یہ گوشت پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک سعودی روزنامے کی ہفتہ وار اشاعت الاربعاء شمارہ نمبر 32 اور اسلامک بینک دبئی کے علمی و اقتصادی میگزین ماہنامہ الاقتصاد الاسلامی شمارہ نمبر 25 میں بھی بڑی طویل و مفید تجاویز اور منصوبوں کی رپورٹیں درج ہے، جن کے زیر عمل آ جانے پر قربانیوں کی اون کا ایک بال بھی ضائع نہیں جائے گا، اور توقع ہے کہ کالو، ہڈیوں اور گوشت وغیرہ سے مجموعی نفع بھی اتنا ہی ہو جائے گا جو اصل قیمت سے بھی یہ فائدہ بڑھ جائے گا۔ جب قربانی کے جانوروں کی اون اور ہڈی وغیرہ سے صحیح استفادہ شروع ہو گیا اور گوشت سے عرقیات اور مائع لحم کشید کیا جانے لگا تو بعید نہیں کہ کڑے جانور کی نسبت اس کی قربانی کی افادیت و مالیت مزید بڑھ جائے۔ اس طرح عام ملکوں میں کی جانے والی اور منع میں حجاج کی قربانیوں کے تمام فوائد کو پیش نظر رکھا جائے تو قربانی نہ کرنے بلکہ اس کی قیمت صدقہ کر دینے کی تجویز میں قطعاً کوئی معقولیت باقی نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ سنت سے صریح بغاوت ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ قربانی یا کسی بھی دوسری عبادت کو معاشی و مادی نقطہ نظر سے جانچنا ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کی مشروعیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرنے والوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔